اس آدمی نے آ کر پوچھا کہ اے ابو قدامہ، آپ نے ایک بہت لمبا زمانہ، کئی سال آپ نے کافروں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے لڑتے ہوئے میدان جہاد میں گزارے ہیں، آپ کے ساتھ سب سے بہترین واقعہ کون سا گزرا؟ سب سے دلچسپ، سب سے اچھا واقعہ سناؤ آپ کی جہاد کی زندگی کا۔ تو انہوں نے کہا ہاں، ایک واقعہ میرے ساتھ بہت عجیب گزرا ہے کہ ہم ایک مرتبہ جہاد میں نکلے، صلیبی کہتے ہیں عیسائیوں کو، صلیبی کس کو کہتے ہیں؟ عیسائیوں کو، وہ گلے میں لٹکاتے ہیں نا، وہ صلیب، کراس، وہ اس کو بولتے ہیں صلیب۔ تو صلیبیوں سے جہاد، تو وہ کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ ہم عیسائیوں سے جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں چلتے چلتے ہوئے مسلمانوں کا ایک شہر آ گیا، رقہ اس کا نام تھا، عراق میں ایک جگہ ایک شہر ہے، اس کا نام ہے رقہ۔ تو کہتے ہیں ہم جہاد میں چھوٹا سا قافلہ تھا، اور مسلمانوں کا کیونکہ اس زمانے میں جو سرحد تھی، بارڈر بہت دور تھی، تو ہم گزرتے بہت سارے مسلمانوں کے شہروں سے گزرے، تو یہ رقہ نام کا شہر آ گیا اچانک۔ ہم چند لوگ تھے، تو ہم نے سوچا چلو یہاں پر تھوڑی سی تشکیل کر لیں گے، کچھ لوگوں کو، کچھ مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریں گے بیان وغیرہ کر کے، کچھ پیسے اور خرچ کرنے کے لیے بھی ابھاریں گے، اور وہ سارا مال اور کچھ لوگوں کی تشکیل کر کے ان کو لے جا کر وہاں کافروں سے لڑنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو کہتے ہیں ہم وہ رقہ نامی شہر میں ہم داخل ہو گئے، وہاں ہم نے بہت ساری مسجدوں میں جا کر بیان کیا، جہاد کی تقریریں کی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر لوگوں کو خوب ابھارا، خوب شوق دلایا۔ رات ہو گئی تو کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بھی تیار ہو گئے، اور پھر کچھ پیسے بھی بہت سارے جمع ہو گئے۔ تو یہ ابو قدامہ جو رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگ تھے، جو مین کمانڈر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کرائے پر کمرہ لیا اور وہاں سونے کے لیے چلا گیا رات کے وقت۔ تھوڑی سی رات گزری تو اب میں نے دیکھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پریشان ہو گئے کہ رات کے وقت میں کون آ گیا۔ کھول کر دیکھا تو سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ کون کھڑی ہوئی؟ عورت، پورے پردے میں، فل پردہ۔ اور اس نے پوچھا کہ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ عورت نے کہا کہ آپ ابو قدامہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ابو قدامہ۔ اس عورت نے کہا کہ آج آپ نے یہاں پر بہت ساری جگہوں پر تقریر کی ہے لوگوں کو جہاد کے لیے، اور جہاد میں مال خرچ کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا ہے، ترغیب دی ہے آپ نے؟ تو کہا ہاں ہم نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس نے ایک رخا، ایک خط دیا اور ایک رسی دی، دو چیزیں، ایک خط دیا اور ایک رسی دی، اور روتے ہوئے واپس چلی گئی، کہا یہ خط کھول کر پڑھ لو۔ وہ کہتے ہیں ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ لگایا اور خط کھول کر پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ دیکھو تم نے آج جہاد کے لیے بہت سارے لوگوں کو تیار کیا، میں عورت ذات ہوں، جہاد میں جا نہیں سکتی، جہاد میں جا نہیں سکتی، اس کی میرے پاس طاقت نہیں ہے، تو میں اپنی جسم کی ایک چیز تمہارے پاس لا کر تحفہ دے رہی ہوں، میں نے اپنے بالوں کی چوٹی سے ایک رسی بنائی ہے، میں نے اپنے بالوں کی چوٹی سے ایک رسی بنائی ہے، یہ جو رسی تمہارے ہاتھ میں ہے یہ میرے بالوں کی چوٹی سے رسی بنی ہے، اس کو اپنے جہاد کا جو گھوڑا ہوگا اس گھوڑے میں اس کو استعمال کر لینا، شاید اللہ تعالیٰ جب دیکھے کہ جہاد کے گھوڑے میں میرے بالوں کی رسی بنی ہوئی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے۔ اللہ، کیا سبحان اللہ، کیا عورت کا جذبہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت حیران ہو گیا، یہ عورت مغفرت کی اتنی لالچی ہے کہ صرف مغفرت چاہیے اس کو، جنت چاہیے، جنت کے لیے اور مغفرت کے لیے اس نے اتنا بڑا کام کیا، اپنے بالوں کی چوٹی بنا کر اس کی رسی بنا کر دی۔ تو کہتے ہیں صبح ہوئی، ہم آگے چلے گئے جہاد پر، محاذ پر جانے کے لیے، بارڈر پر جانے کے لیے ہم آگے نکلے۔ کچھ دور ہم نے سفر کیا تو پیچھے سے ایک سوار آیا، پیچھے سے ایک آدمی گھوڑا بھگاتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ زور سے چلا رہا ہے ابو قدامہ رک جاؤ۔ تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ دیکھو کون ہے؟ تو ابو قدامہ کہتے ہیں میں اپنا گھوڑا بھگا کر پیچھے گیا اور اس آدمی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تو وہ نوجوان بچہ تھا، نوجوان لڑکا، وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا اللہ کا شکر ہے کہ آپ مل گئے، میں ناکام نہیں ہوا۔ تو کہنے لگے کہ تم کیوں آئے ہو، کون ہو تم، کیوں آئے ہو؟ تو وہ نوجوان بچہ کہنے لگا کہ میں بھی جہاد کے لیے آیا،
میں بھی اللہ کے راستے میں مجھے کافروں سے لڑنا ہے. تو ابو قدامہ نے کہا کہ اچھا پہلے چہرہ تو کھولو. اس کا بھی چہرہ بالکل پردے میں تھا، یعنی اس کے چہرے پر ڈاٹا بندھا ہوا تھا، چادر لپٹی ہوئی تھی. تو اس نے چہرہ کھولا تو کہتے ہیں چہرہ اتنا خوبصورت جیسے چاند، اور بس 15 یا 17 سال کی عمر کا نوجوان بچہ. کتنا؟ صرف 15 سال کی عمر تھی یا 17 سال کی. اس کے داڑھی کا ایک بال بھی نہیں، صرف تھوڑی سی مونچھ تھی، اور چہرہ اتنا خوبصورت کہ جیسے چاند. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا تم جہاد کرنے کیوں جا رہے، تمہارے ابا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے ابا کو صلیبیوں نے، عیسائیوں نے شہید کر دیا. تو میں نے کہا کہ اچھا تمہاری امی ہوں گی؟ تو کہا ہاں ہماری والدہ ہے. تو ابو قدامہ جو تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا جا ماں کی خدمت کر لے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جا کے ماں کی خدمت کر لے، تو ابھی بہت چھوٹا بچہ ہے. تو وہ کہنے لگا کہ آپ میری ماں کو نہیں پہچانتے؟ تو کہا نہیں. تیری ماں کون ہے؟ کہا وہ رسی والی. کیا بول رہا ہے وہ رسی والی. رسی والی کون سی ہے رسی والی؟ کہا کل رات میں آپ کے پاس جو عورت آئی تھی، آپ اتنے جلدی بھول گئے. ایک عورت آئی تھی، اس نے آپ کو رخا دیا اور رسی دی تھی، تو وہ میری ماں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اللہ اکبر، تیری ماں تھی وہ، تیری والدہ ہے وہ، اس نے مجھے وہ اپنے چوٹی کی بنائی ہوئی رسی دی تھی. ہاں میری والدہ ہے، اس نے مجھے جہاد کے لیے بھیجا ہے اور مجھے قسم دی ہے کہ اللہ کی قسم تو واپس مت آ، تو کافروں سے لڑ، اور لڑتے ہوئے آگے بڑھنا اور شہید ہو جانا، اور جا کے اپنے ابا سے اور ماموں سے، اس کے ابا بھی شہید، ماموں بھی شہید، جتنے ماموں تھے سب شہید ہوئے تھے. تو وہ عورت اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ تجھے اللہ کی قسم ہے تو واپس مت آنا، جا کے لڑنا ہے اور لڑتے ہوئے شہید ہو جانا، اپنے ابا اور ماموں سے ملنا، ہو سکتا ہے تیری شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ دیکھ کیا جذبہ ہے وہ عورت کا، سبحان اللہ. تو وہ کہنے لگا کہ اے ابو قدامہ آپ مجھے چھوٹی عمر کی وجہ سے واپس مت کرو، مجھے تیر بھی چلانا آتا ہے، میں انشاءاللہ شہید ابن شہید بننے والا ہوں. ابھی سے کہہ رہا ہے میرے ابا شہید ہوئے، میں شہید کا بیٹا، میں بھی شہید ہوں گا انشاءاللہ، اور میں حافظ قرآن ہوں. کیا بول رہے ہیں؟ میں حافظ قرآن ہوں اور میں شہید ہونا چاہتا ہوں، آپ بس مجھے قبول کر لیجئے، چھوٹی عمر کی وجہ سے مجھے واپس مت کرو. تو ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے جب اس کا جذبہ دیکھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو. کہتے ہیں کہ واقعتاً وہ ہم میں سب سے زیادہ تیز رفتار گھوڑا چلانے والا، اور جب ہم کہیں پڑاؤ کرتے تھے تو سب سے زیادہ چست آدمی تھا. وہ نوجوان کیسے ہوتے ہیں عام طور پر، یار تھک گئے بول کے سب سے پہلے پڑ جاتے ہے نا، کہیں رکے تو نوجوان لوگ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے نیچے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں تھا، وہ جہاں اترتے تھے سب کی خدمت میں لگ جاتا تھا. اللہ اکبر، راستے میں سب سے آگے رہتا تھا، اور جہاں اترے سب سے زیادہ چست، اور ہمیشہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا، اس کی زبان کبھی خالی نہیں رہتی، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کبھی اس کی زبان خالی نہیں رہتی. کہتے ہیں ایک جگہ ہم رکے اور سب ساتھیوں، جتنے ساتھی تھے قافلے میں، سب روزے سے تھے. ایک جگہ پڑاؤ کیا، ہم نے ٹھہر گئے، تو اب افطار کا مسئلہ، تو اس نے کہا کہ تم سب لوگوں کے لیے کھانا میں پکاؤں گا. تو سب مطمئن ہو گئے، سب ایک جگہ بیٹھ گئے. وہ سب سامان لے کر دور چلا گیا. اب بہت دیر ہو گئی، کھانا تیار کرنے کے لیے گئے، افطار کا کھانا تیار کرنے کے لیے، اور آ ہی نہیں رہا، بہت دیر ہو گئی. تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ دیکھو بھائی کہاں گیا، وہ نظر ہی نہیں آ رہا، اس طرف گیا ہے. تو کہتے ہیں میں ابو قدامہ رحمۃ اللہ، میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا تو کیا دیکھا کہ وہ ایک، اس نے بھگونا پتیلا آگ پر رکھا ہے اور وہ دیگچی ابل رہی ہے، اس کے اندر سب سامان ڈال دیا، کھانا پکنا شروع ہو گیا، اور وہ بیچارہ پتھر پہ سر رکھ کے لیٹا تو اس کو نیند لگ گئی. تو ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے کو اس پر رحم آ گیا کہ نوجوان بچہ ہے، اتنی خدمت کر رہا ہے، اتنا تھکا ہوا ہے، چلو یہ سو رہا ہے، میں اس کے بدلے کھانا پکا لیتا ہوں. تو کہتے ہیں میں کھانا پکانے بیٹھ گیا، ادھر کھانا تیار ہو رہا، میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ نیند میں ہی ہنس رہا ہے. نیند میں ہی پہلے تھوڑا سا مسکرایا، پھر تھوڑا ہنسا، پھر زور زور سے کھلکھلا کے ہنس رہا ہے نیند میں، اور اچانک اس کی آنکھ کھل گئی. تو دیکھ کے پریشان ہو گیا اور کہنے لگا چچا مجھے معاف کر دو. ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ چچا جان مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو لیٹ کر دیا،
کھانا بنانے میں سو گیا تھا، مجھے نیند لگ گئی. تو ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تجھے اللہ کی قسم پہلے تو یہ بتا کہ تو کیوں ہنسا، تو نیند میں ایسا کیا دیکھ لیا کہ تجھے ہنسی آ رہی، وہ بھی زور زور سے ہنس رہا ہے. اس نے کہا چلو چچا جان کیا ہے، یہ تو خالی خواب تھا، ایسے ہی کوئی خواب ہے. بولے نہیں، تجھے انہوں نے قسم دے دی کہ اللہ کی قسم تجھے بتانا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی. سبحان اللہ، کیا پیارا نوجوان ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے خواب میں جنت دیکھی، اور ایسی جنت جیسی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بیان کی ہے. ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس کا چھت موتیوں کا، اور وہاں پردے لگے ہوئے تھے. تو دو اتنی خوبصورت لڑکیاں، اتنی خوبصورت جنت کی عورتیں کہ میں حیران ہو گیا کہ اتنی خوبصورت عورتیں بھی وہ پردہ ہٹا رہی. انہوں نے اچانک مجھے دیکھ لیا، تو وہ آپس میں ایک سہیلی دوسرے سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ مرضیہ کا شوہر آ گیا. مرضیہ جنت کی ایک حور کا نام. کس کا نام ہے؟ بولو نا، سب شرما رہے، شادی نہیں ہوئی کیا؟ مرضیہ جنت کی ایک حور ہے، حور کا نام ہے. تو وہ دونوں لڑکی آپس میں باتیں کر رہی کہ دیکھو یہ مرضیہ کا شوہر آ گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہے مرضیہ. تو میں نے بولا ارے تو ہے کیا مرضیہ؟ تو بولے نہیں، وہ مرضیہ تو اندر ہے، ہم تو اس کی ایک چھوٹی سی نوکرانی ہے. اللہ، وہ اتنی خوبصورت ہے، اس کو دیکھ کر وہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے خوبصورت عورت ہو ہی نہیں سکتی. تو کہنے ہم تو اس کی ایک چھوٹی سی ادنا خادمہ نوکرانی ہے، چھوٹی سی. وہ مرضیہ تو اندر ہے، اندر جاؤ. تو وہ کہتے ہیں میں محل کے اندر گیا، تو محل کے اندر دوسرے منزلے پر ایک لال کلر کا سونے کا کمرہ تھا. محل کے اوپر ایک کمرہ تھا، لال کلر کے سونے کا کمرہ تھا، اور اس میں ہرے ہرے موتی لگے ہوئے، بہت خوبصورت. اور جب میں اندر داخل ہوا وہ کمرے کے اندر، تو اتنی خوبصورت حور تھی، اتنی خوبصورت لڑکی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے طاقت نہ دیتا تو میں اس کو دیکھ کر مر جاتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں ہمت دی، طاقت دی، ورنہ میری آنکھیں پھٹ جاتی اور میرا جسم اس کو دیکھ کر ہی مر جاتا. اتنی خوبصورت عورت. وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ اللہ کے دوست آ جاؤ، تم اللہ کے حبیب ہو، اللہ کے دوست ہو، آ جاؤ. تو کہنے لگے، میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارا وعدہ کل ظہر کا ہے. اللہ اکبر، ہم سے جو وعدہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملاقات کا جو وعدہ ہے وہ کل ظہر کا ہے. تو کہتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا میری آنکھ کھل گئی، ہنس کے آنکھ کھل گئی. تو ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ انشاءاللہ تمہارا خواب سچا خواب نظر آ رہا ہے. خیر، کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر افطار کیا، اور افطار کر کے ہم آگے بڑھ گئے. اب دوسرے دن میدان جہاد میں پہنچ گئے. سامنے صلیبی کھڑے ہوئے، سب عیسائی کھڑے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں نے بھی صفیں درست کر لی. تو ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کو تلاش کیا کہ وہ نوجوان کہاں ہے. تو دیکھا کہ سب سے پہلی صف میں تھا. وہ کہاں تھا؟ سب سے پہلی صف میں تھا نوجوان. تو میں اس کے پاس چلا گیا. ارے اللہ کے بندے، تجھے لڑنے کا کچھ تجربہ ہے کہ نہیں؟ ایکسپیرینس لڑنے کا کچھ؟ کتنی مرتبہ تم اس سے پہلے کافروں سے لڑے؟ تو بولے نہیں، میری پہلی لڑائی ہے. تو بولے اللہ کے بندے پیچھے چل، یہ لڑائی ہے، یہاں خون بہتا ہے، آسان نہیں ہے شہید ہو جانا، یوں ہی شہید ہو جائیں گے. یہ لڑائی ہے، جہاد ہے یہ، اس لیے تم پیچھے چلو. اگر مقدر میں رہا جیت مل جائے گی ہمیں، یا پھر اگر سب شہید ہو گئے تو تمہیں بھی شہادت مل جائے گی. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں پیچھے، اب پہلی صف میں آ گیا، اب پیچھے جاؤں گا تو ایسا ہو جائے گا گویا میں پیٹ پھیر کر جا رہا ہوں، اور جو اللہ کے راستے سے پیٹ پھیرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ان کے لیے جہنم. تو ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے اللہ کے بندے وہ آیت یہاں کے لیے نہیں ہے. اس نے کہا کہ نہیں، اب میں ایک مرتبہ جب پہلی صف میں آ گیا اب میں پیٹ نہیں پھیر سکتا. تو کہتے میں اس کو زبردستی کر رہا ہوں، پیچھے لانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ پیچھے نہیں آتا. اتنے میں لڑائی شروع ہو گئی. اب لڑائی شروع ہو گئی. کہتے ہیں میں بھی لڑائی میں لگ گیا، وہ بھی لڑائی میں لگ گیا. ظہر تک لڑائی ہوتی رہی، صبح سے لے کر ظہر تک لڑائی ہوئی. ظہر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مسلمان جیت گئے اور وہ صلیبی عیسائی بھاگ گئے. تو کہتے ہیں ظہر کی نماز میں نے ساتھیوں کو، سب کو، لشکر والوں کو، سب نے ظہر کی نماز پڑھی. میں نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھنے کے بعد سب مجاہدین جو تھے سب پورے میدان میں گھوم گئے. پورے میدان میں وہ تلاش کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو. تو ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے وہ نوجوان یاد آ گیا، مجھے
وہ نوجوان یا اس کا تو بیچارے کا کوئی تھا نہیں, میں اکیلا اس کو پہچاننے والا. تو میں نے کہا کہ چلو اس کا کیا حال ہے دیکھوں. تو کہتے ہیں میں اس کا حال دیکھنے کے لیے میدان میں گیا تو ایک جگہ سے مجھے آواز آ رہی ہے کہ میرے چچا کو بلاؤ, ابو قدامہ کو بلاؤ. وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے چچا کو بلاؤ, ابو قدامہ کو بلاؤ. تو کہتے ہیں ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا, میں نے حال دیکھا اس کا کہ اس کے نیزہ اس کے بدن کے آر پار ہو گیا, اور اس کے پورے بدن پہ سے گھوڑے اتنے چلے کہ اس کی ہڈیاں بیچارے کی ٹوٹ گئی, کتنے اس کے جسم کے اعضاء دور دور پڑے, بس وہ آخری سانسیں لے رہا تھا. تو اس نے کہا چچا جان آؤ. میں نے اس کو اپنی گود میں رکھ لیا. تو اس نے کہا چچا جان اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا, میں آخری نصیحت آپ کو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں. تو ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اچھا کچھ آخری وصیت ہے تو کر دو. تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ پہلے میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں گا تو آپ دوبارہ میرے گھر پر جائیں گے, ہمارا جو شہر ہے رقہ, وہاں جائیں گے, آپ میری والدہ کو خوشخبری دیں گے. تو انہوں نے کہا ہاں میں نے وعدہ کیا تھا. تو کہا اب میں شہید ہو رہا ہوں, اب آپ کو جانا ہے میری والدہ کے پاس, رقہ نام کا جو شہر ہے اس شہر میں آپ کو جانا ہے, اور میری والدہ سے کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا تحفہ قبول کر لیا ہے, آپ کا بیٹا پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگا, آگے بڑھ کر کافروں سے لڑتا ہوا شہید ہوا ہے. تو بولے اگر میری ماں کو یقین نہ آئے, ہو سکتا ہے میری ماں کو تمہاری بات پر یقین نہیں آئے گا, تو کیا کرو میرے جو کپڑے ہیں یہ کپڑے کا ایک ٹکڑا کاٹ لو خون میں بھرا ہوا, یہ کپڑے کا ایک ٹکڑا کاٹ لو خون میں بھرا ہوا. جب وہ خون میں بھرا ہوا میرا کپڑا دیکھے گی تو اس کو یقین آ جائے گا. اور یاد رکھنا میری ایک چھوٹی بہن ہے, وہ بچہ کہہ رہا ہے میری ایک 9 سال کی بہن تھی, پہلے میرے ابا شہید ہوئے تو بیچاری بہت روتی تھی, اب وہ میرے سے بھی بہت محبت, میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتا تھا وہ کہتی تھی بھائی جان جلدی آؤ, بھیا جلدی آؤ. اب اگر وہ جب دیکھے گی کہ میرا انتقال ہی ہو گیا, میں شہید ہو گیا ہوں, تو اس کو سہارے کی ضرورت ہے, آپ تھوڑی اس کو ہمت دلانا. تو ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح نکلنے لگی, سانس اکھڑ گئی, روح نکلنے لگی. تو کہے اس نے چیخ ماری, اور چیخ مار کر کہا چچا جان اللہ کی قسم اللہ نے میرا خواب پورا کر دیا, یہ مرضیہ جو حور ہے وہ میرے سرہانے کھڑی ہوئی ہے, اور اس کی خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جو کل میں نے خواب میں جو حور دیکھا تھا وہ حور آج میرے سرہانے کھڑی ہوئی ہے, اور اس کی خوشبو تک مجھے محسوس ہو رہی. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اس کی جان نکل گئی. اور ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم لڑائی سے فارغ ہوئے, وہ جو سفر تھا سفر پورا ہوا تو میں دوبارہ اس کے شہر گیا, رقہ نام کا جو شہر تھا. اس شہر میں جانے کے بعد میں اب اس کا گھر بھی نہیں معلوم ان کو, اس کی والدہ سے ملاقات تو ہوئی تھی لیکن وہ ایک کرائے کے مکان میں ہوئی تھی, اب گھر بھی نہیں معلوم. میں پورے رقہ شہر میں تلاش کر رہا ہوں کہ اس کی ماں سے ملاقات ہو جائے. تو کہتے ہیں میں ڈھونڈتے ایک جگہ پہنچا, ایک گھر کے سامنے ایک 8-9 سال کی, وہ جو اس نے کہا تھا اس کی بہن 8-9 سال کی بچی ہے, وہ کھڑی ہوئی ہے, اور ہر جو بھی راستے سے گزرتا ہے اس کو روک رہی ہے, اور روک کر پوچھ رہی ہے کہ چچا جان آپ کہاں سے آ رہے ہو, تو جو بھی اس کو کہتا ہے کہ میں جہاد سے آ رہا ہوں, کافروں سے لڑ کر واپس آیا ہوں, تو وہ اس کو روک لیتی, اس کو پوچھتی کہ میرے بھیا کا کیا ہوا. تو کہتے ہیں میں نے پہچان لیا کہ یہی اس کی بہن ہے, ایسا لگ رہا ہے یہ اس کی بہن ہے. میں اس کے قریب گیا, میں نے اس کو پوچھا, تو میں نے اس سے کہا کہ تم اپنی والدہ کو بلا کر لا. یا ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا, کیونکہ مجھے معلوم ہے وہ نازک دل کی اور بہت بھائی سے بہت زیادہ محبت کرنے والی لڑکی ہے, تو اس لیے میں نے ڈائریکٹ اس سے نہیں کہا. میں نے کہا کہ تم اپنی امی کو بلا کر لا. تو اس کی والدہ آئی, اس کی والدہ نے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا. اللہ اکبر, کیا ماں ہے, اللہ کرے آج ہمیں اور امت کو وہ مائیں نصیب ہو جائے, آمین. کیا تربیت کرنے والی, اور کتنی اس عورت کو جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی فکر پڑی ہوئی. دیکھیے جیسے ہی اس عورت نے مجھے دیکھا تو وہ عورت دیکھتے ہی کہنے لگی ابو قدامہ کس لیے آئے ہو, خوشخبری دینے کے لیے آئے ہو یا تعزیت کرنے کے لیے آئے ہو. اللہ اکبر, اس کے جملے دیکھو کیا بول رہی ہے, خوشخبری دینے کے لیے آئے ہو یا تعزیت کرنے کے لیے آئے ہو. تو میں نے کہا کیا مطلب. اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم مجھے یہ خبر سناؤ گے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا اور آگے بڑھتے ہوئے شہید ہوا تو یہ میرے لیے خوشخبری ہے, اور اگر تم یہ سناؤ گے کہ میرا بیٹا جہاد سے واپس آ گیا گھر پر بہت سارا مال غنیمت لے کر, تو یہ میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہے, یہ اس کی مجھے تعزیت کرو. اللہ اکبر, سبحان اللہ, کیا پاکیزہ عورت ہے.
کیا بہترین ماں ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو، تیرے تحفے کو قبول کر لیا ہے، اور تیرا بیٹا کافروں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے، پیٹ پھیر کر نہیں بھاگا، آگے بڑھتے ہوئے لڑ کر شہید ہو چکا ہے. اس کو یقین نہیں آیا، نہیں تم سچ نہیں بول رہے ہو. عورت نے کہا تمہاری بات میں مجھے دم نہیں نظر آ رہا ہے، سچ نہیں ہے. کہا اچھا میرا سامان دیکھ لو. اس نے سامان کی تلاشی لی تو اندر سے وہ کپڑا نکل گیا. تو کہا ہاں اب مجھے یقین آ گیا، یہی کپڑا تھا جو میں نے اپنے بیٹے کو پہنا کر جہاد میں بھیجی تھی. اب یہ خون میں رنگا ہوا ہے. اب مجھے محسوس ہو گیا کہ میرا بیٹا میرے تحفے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، مجھے یقین آ گیا. تو کہتے ہیں جیسے ہی اس کی ماں نے یہ کہا تو بیٹی بیچاری جو سن رہی، اس کی بہن، وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی. جیسے ہی اس کو معلوم ہوا، اس کے سامنے دونوں باتیں کر رہے، اس کو جیسے میں معلوم ہوا کہ میرا بھائی بھی شہید ہو گیا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا. ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں بھی قریب آ گئی، میں بھی قریب گیا، میں اس کو آیتیں پڑھ کر پھونکنے لگا اور اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی. تھوڑی دیر کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ، اسی غم میں بچی کا انتقال ہو گیا. ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی ماں نے اس بچی کو اٹھایا گود میں اور اندر لے کر چلی گئی، دروازہ بند کر دیا. یہ باہر کھڑے ہوئے تو ابو قدامہ میں نے دروازے سے کان لگائے تو وہ عورت کہہ رہی تھی. عورت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ اکبر، اس کے جملے سنیے. وہ عورت کہہ رہی ہے اے اللہ، میں نے پہلے تیرے نام پر اپنے شوہر کو قربان کیا، میں نے اپنے بھائیوں کو قربان کیا، اے اللہ میرا بیٹا بھی قربان ہو گیا، اے اللہ میری بیٹی بھی چلی گئی، اب تو مجھ سے راضی ہو جا، اب تو مجھے جنت دے دے. اللہ، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. کیا صبر والی عورت ہے، کیا جذبہ ہے اس کا، سبحان اللہ. اے اللہ میں نے شوہر کو قربان کر دیا، اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا، اپنے بیٹے کو تیرے نام پر قربان کر دیا، اور اب یہ بیٹی بھی اے اللہ چلے گئی ہے، اب تو مجھ سے خوش ہو جا، اب تو میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دے. اللہ اکبر. ابو قدامہ رحمۃ اللہ، میں دروازہ کھٹکھٹا، ابو قدامہ کہتے ہیں میں دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں کہ اللہ کی بندی کھول، میں تیری کچھ مدد کروں، تجھے کچھ پیسے دوں تاکہ آگے کی زندگی میں تیرا کوئی سہارا نہیں ہے، کام آئے. کہتے ہیں اس نے وہ دروازہ ہی نہیں کھولا. اللہ، کیا ہمت والی عورت ہے، کیا صبر والی عورت ہے، اور کیا جذبہ ہے اس کا. یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ. اتنا سب کچھ لگانے کے بعد بھی یہ نہیں کہ مجھے جنت الفردوس مل جائے اور یہ مقام اور وہ مقام. ہم تو پتہ نہیں چھوٹا سا عمل کر کے کیا کیا سوچنے لگ جاتے ہیں، اور یہ اتنا سب کچھ قربان کر کے بھی کیا کریے، بس اللہ اب تو راضی ہو جا، اب تو اللہ تو خوش ہو جا، اور ان سب کے ساتھ مجھے جنت میں جمع کر دے. سبحان اللہ. تو ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت، سب سے بہترین، دلچسپ واقعہ ہے جو میرے